الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم اور اللہ رب العالمین کی ذمہ داری کے ماتحت ہے، اور کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتی ہے۔ آسمان، چاند، ستارے، سورج
سیارے، سیارچے، ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ نظام فلکیات کو دیکھیں، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے جس چیز کو اپنا تابع بنایا، جس طرح اسے مسخر کیا، وہ اسی مقام پر یا تو ٹھہری ہوئی ہے یا گردش کرنے میں مصروف ہے۔ زندگی اور موت و حیات کے نظام کو دیکھیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وقت سے پہلے اس دنیا کے اندر آ جائے یا وقت سے پہلے اس دنیا سے پلٹ کر چلی جائے۔ جس کی جو مدت اور جو مقررہ وقت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، وہ اسی کے مطابق اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اس دنیا سے گزر کر چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ نہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی تاخیر سے اس دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ پہلے اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ پوری کائنات پر آپ غور و فکر کریں، ہر چیز اللہ رب العالمین کے ماتحت ہے، اللہ کی تابعداری کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات میں مصروف ہے اور اس پر عمل کرنے میں مصروف ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، وہ رب کائنات کے جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جو قطرے قطرے کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ اسی کے ماتحتی میں یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی کائنات کا نظام ادھر سے ادھر ہوا تو قیامت بپا ہوگی، دھماکہ اور ایک ایسا منظر بپا ہوگا کہ لوگ جب اس منظر کو دیکھیں گے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین نے پھر مختلف مخلوقات کو بنایا، اور ان مخلوقات میں سے کچھ مخلوق کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا اور دیگر مخلوقات کو عقل سے نہیں نوازا گیا۔ مثلا یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یہ دیگر جو چیزیں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نہیں نوازا۔ انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نوازا۔ پھر اللہ نے ایک ذمہ داری وہ مختلف اپنی مخلوقات پر پیش کی۔ انا عرضنا الامانۃ، امانت پیش کی اللہ رب العالمین نے، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی، پہاڑوں پر بھی، فابین ان یحملنها۔ تو جتنی بھی مخلوقات تھی، ان تمام مخلوقات نے اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اور اس ذمہ داری کو میں نے اور آپ نے، انسانوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ یہ ذمہ داری کیا تھی کہ دیگر تمام مخلوقات نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہ کہ انہیں اللہ رب العالمین نے عقل و شعور نہیں دیا۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا، جس بنا پر انسان نے اس ذمہ داری کا بار اور اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے جب انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، تو اس دنیا کے اندر کشمکش پیدا کرنے کے لیے حق اور باطل کی ایک لکیر کھینچ جا رہی کہ ایک حق ہے اور دوسرا باطل ہے۔ جو عباد الرحمن ہوگا، جو اللہ کے راستے پر چلے گا، وہ حق کے راستے پر چلے گا، اور جو عباد الشیطان ہوگا، جو شیطان کے راستے پر اور اس کی ذریت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ باطل کے راستے پر چلے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے میں اور تقدیر میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو پیدا کیا اور ان کو آزمایا اس عقل کی بنیاد پر، اور امتحان لیا اور کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو جنت کے اندر درخت موجود ہے اس کے قریب نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھو گے۔ اور اس امتحان میں ناکامی کے بعد اللہ نے کہا کہ اہبطوا، اتر جاؤ، زمین کے اندر اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی تقدیر اور اپنے فیصلے کے مطابق باطل قوتوں میں سے شیطان کا انتخاب کیا، ابلیس کا انتخاب کیا، جو جن تھا اور جنوں سے اس کا تعلق تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی،
وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کی۔ ایک طرف اہل حق موجود، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت موجود، دوسری طرف شیطان اور ابلیس موجود اور اس کی ذریت موجود، اور دونوں دنیا کے اندر اتار دیے گئے کہ جاؤ دنیا میں رہو، اور جب تک تم آزمائش میں اور امتحان کے اندر کامیاب نہیں ہو جاتے دوبارہ سے جنت تمہاری منزل نہیں بن سکتی۔ اور پھر یوں ایک سلسلہ چل پڑا، حق اور باطل کی کشمکش کا سلسلہ، ایک انقلاب کا سلسلہ، ایک دنیا کی تاریخ بدل ڈالنے کا سلسلہ۔ فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، انا جعلنا فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں۔ یہ خلیفہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ بنایا۔ آسمان، زمین، پہاڑ، چرند پرند، دیگر مخلوقات موجود تھی، انہوں نے ذمہ داری کو قبول نہیں کیا، ہم نے ذمہ داری قبول کی تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا مطلب کہ ہم براہ راست اللہ رب العالمین کے نائب قرار دیے گئے، ہم اس بات کے پابند قرار دیے گئے کہ یہ جو اللہ کی زمین ہے، پوری دنیا جو اللہ رب العالمین کی دنیا ہے، اور وہی اکیلا اور تنہا اس پوری خطے کا اور اس پوری زمین کا، پوری کائنات کا مالک ہے، اور اس کی کرسی اور اس کا اقتدار وہ پوری کائنات کے اوپر موجود ہے۔ لہذا میری اور آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ٹھہری کہ اس دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر ہم اللہ کے احکامات کو لاگو کروائیں اور نافذ کروائیں اللہ کے خلیفہ کی حیثیت میں۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اقتدار موجود ہو، جس کے پاس قوت موجود ہو، جس کے پاس طاقت موجود ہو، اور طاقت یہ غیروں کا کام نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت موجود ہو، بلکہ اہل ایمان کا، اہل حق کا اور اللہ والوں کا اور عباد الرحمن کا کام ہے کہ ان کے پاس یہ قوت، للہیت اور طاقت موجود ہو، اقتدار کی قوت، اقتدار کی باغ دوڑ، یہ تمام چیزیں اہل حق کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ دنیا کے اوپر اگر کوئی نظام چلے گا، کوئی طاقت ہوگی، کوئی حکومت ہوگی تو ان الحکم الا للہ، اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی بھی حکومت قابل قبول نہیں ہوگی۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا دین ہے، لہذا تم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو جاری کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر رہو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ ہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، جو مالک الملک ہے، زمین کا مالک، آسمان کا مالک، ارد گرد موجود تمام چیزوں کا مالک، میرا اور آپ کا اور ہم سب کا مالک وہ اللہ ہی ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خبردار اس بات کو جان لو کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی آسمان اور زمین کا مالک نہیں۔ ہر چیز وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور ہر چیز پر اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور اللہ کی ہی حکومت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نظام کے سوا کسی کا بھی نظام قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح نظام فلکیات میں، جس طرح موت و حیات میں، جس طرح نباتات اور جمادات میں، جس طرح دیگر مخلوقات میں یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، اسی طرح یہ دنیا جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ کا حکم چلنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کا بھی حکم وہ قابل قبول نہیں ہوگا، ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی ادیان ہیں وہ ادیان باطلہ کے طور پر اس دنیا کے اندر دیکھے جائیں گے، اور الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام وہ بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام سر بلندی کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، قوت اور طاقت کے لیے آیا ہے، اور باقی تمام ادیان وہ مغلوب اور محکوم ہونے کے لیے آئے ہیں، اسلام کی ماتحتی میں، اسلام کی تابعداری کے اندر رہنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا پھر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ جب آگے بڑھایا تو انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، اور تمام انبیاء کا مقصد یہ ٹھہرا کہ وہ اس دنیا کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرے، اللہ کی حکومت کو
دنیا کے اوپر بھی قائم کرے اور نافذ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی احکامات کو قائم اور نافذ نہیں کرے۔ انبیاء نے جب دعوت دی کلمہ توحید کی دعوت کہ لا الہ الا اللہ، دو جملے، پہلا لا الہ کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جب پہلی چیز کی ضرب لگائی گئی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر دوسری اور مضبوط ضرب لگائی گئی اور مہر لگائی گئی الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی عبادت اور کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ میرا جسم ہے، میں اس پر حکم چلانے کا اختیار نہیں رکھتا، یہ اللہ کے ماتحت ہے۔ یہ اللہ نے جو مجھے اعضاء دیے ہیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ عضو، بولنے کی صلاحیت، یہ سب اللہ رب العالمین کی امانت ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے لے کر اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہوں۔ اللہ چاہتا میرے ہاتھ نہیں ہوتے، اللہ چاہتا میری ٹانگیں نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز ہم اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر لے کر نہیں آئے۔ اللہ نے جس طرح چاہا ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ چاہتا ہمیں کفار کے اندر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا ہمیں کسی اور قوم کے اندر پیدا کر دیتا۔ نہ ہم اپنی جسامت کے اعتبار سے اللہ کے حکم کے خلاف جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے اللہ کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اس نے چاہا تو ہمیں اس سرزمین پر اور اس مقام پر پیدا کر دیا، یعنی اللہ کی بادشاہت ہے، یہ اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کا نظام اس سرزمین میں چلنا چاہیے۔ ہم کسی بھی حوالے سے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہیں رکھتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو اسی مقصد سے بھیجا، بنیادی مقصد خلافت یعنی اقتدار ملنا چاہیے، سیاست کی ساری باغ دوڑے وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، وہ جب اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے، تختہ سیاست کے اوپر، تو ساری کی ساری مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے وقت کا بادشاہ، وقت کا حاکم اور اس وقت کی سیاست کا سب سے بڑا صدر بنایا۔ پھر یہ آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلامی نظام قائم کیا، اور اسلامی نظام اس غرض سے قائم کیا تاکہ اس وقت کا جو فرعون تھا اس کے دربار میں جا کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے اور اس سے بنی اسرائیل کو چھڑا کر اور اس کو نجات دلوا کر لے کر آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکارا، اس کا مقابلہ کیا، اس کو شکست سے دوچار کر دیا، اور پھر وہ کوہ سینا کی طرف آئے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ 40 دن حضرت موسیٰ نے وہاں قیام کیا، ایک نظام اللہ رب العالمین نے تورات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا کہ اب تم نے اقتدار تمہارے ہاتھوں میں آ گیا، طاقت اور قوت تمہارے ہاتھوں میں آ گئی، اب تمہیں اگر چلنا ہے تو میری ماتحتی میں چلنا ہے۔ تمہاری تابعداری میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے فرعون سے نجات حاصل کی، اب اگر وہ زندگی گزاریں گے تو میرے اصولوں اور میرے قوانین اور میرے دستور کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس سے سر منہ انحراف کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی غلبہ دین کے لیے کوششیں کی، اسلام کو غالب کرنے کی کوششیں کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، کوہ صفا پر چڑھ کر یہ جو 2 ضربیں لگائی کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی نظام کسی کے ماتحتی میں نہیں آئے گا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جو پوری کائنات کا اور ہر چیز کا اور میرے اعضاء کا اور میری ہر چیز کا اللہ رب العالمین مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ لہذا انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہ ٹھہرا کہ وہ دنیا کے اندر آئے تو سیاست کرے، اور سیاست کے نتیجے میں ایک ریاست قائم کرے، اور اس ریاست کے نتیجے میں تمام کے تمام ادیان وہ مغلوب ہو جائیں، وہ ذلیل و خوار ہو جائیں، اور اسلام وہ ماتحت ہونے کے بجائے وہ مافوق ہو جائے، اور اسلام کی تابعداری وہ تمام دیگر ادیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف صحابہ کرام کو بڑے بڑے بادشاہوں کی جانب بھیجا۔ وہ ایک ہرقل بادشاہ تھا، اس کی جانب ایک خط بھیجا، کہا کہ تم اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو، اپنا مالک سمجھتے ہو، لیکن اگر تم اسلام کی ماتحتی میں آ جاؤ گے، اسلم تسلم، تو تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر اسلام کی ماتحتی میں نہیں آتے تو تمہارا ایک خطہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ ہرقل کی طرف، مکوکس کی طرف اور کسرا کی طرف، قیصر کی طرف، بڑے بڑے شاہ جلال رکھنے والے بادشاہ، ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے کارندوں کو، اپنے نمائندوں کو اور صحابہ کرام کو بھیجا۔ وہ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار کے اندر جاتے ہیں۔ رستم وہ کون ہے؟ اتنا بڑا کافر، اور ایران کی جو فوج ہے بڑی طاقتور فوج، اس فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، بڑا سپہ سالار ہے، ان کا کمانڈر ہے۔ اس کے دربار میں حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ رستم پوچھتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف پوچھتا ہے، کس ارادے سے آئے؟ تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا کے اندر آنے کا اور ہم سے آ کر لڑنے کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے، اس غرض سے آئے کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی غلامی نافذ کی جائے اور اللہ کے سوا کسی کا بھی غلام ان کو نہ بنایا جائے۔ بندوں پر بندوں کی غلامی کے بجائے اللہ کی غلامی، اور انہوں نے اسلام کا جو عدل کا نظام ہے، وہ اسلام کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام، وہ نظام ان کے اوپر لاگو کیا جائے، اور ظالم جو بھی ظلم کرے اس ظالم کے حوالے سے ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں اور مظلوم کی حمایت کریں۔ یعنی یہ تین باتیں حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہی کہ بندوں پر بندوں کی غلامی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے موجود ہوں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے موجود ہوں، سینٹ کے اندر بیٹھنے والے موجود ہوں، وہ اپنا قانون بنائے، اسلام کے خلاف قانون بنائے، اللہ کے احکامات کے خلاف قانون بنائے اور بندوں پر بندوں کی غلامی ہو جائے، ہم ان کے غلام بن جائیں، اور ان کا جو قانون ہو وہ بھی غیروں کا قانون ہو، جو امریکہ نے، جو مغربی تہذیب نے، جو یہود و نصارہ نے جو قانون دیا وہ اسی قانون کے مطابق اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان کے ڈکٹیشن کے مطابق کوئی قانون بنائے اور ہم پر تھوپ دے کہ تم اس پر عمل کرو۔ ہرگز اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اسلام اس کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اسلام نے رون ڈالا ہے۔ مثلا ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اگر ہم کسی غیر کے لیے نماز پڑھیں، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھیں تو ہم مشرک کہلائیں گے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کریں ہم مشرک کہلائیں گے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اگر ہم غیر اللہ کے لیے روزہ رکھیں ہم مشرک کہلائیں گے۔ ہم اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر غیر اللہ کے لیے ذکر و اذکار شروع کر دیں ہم مشرک کہلائیں گے۔ اگر سجدہ کسی اور کے لیے اور قبروں پر جا کر سجدہ کریں ہم مشرک کہلائیں گے۔ اسی طرح یہ نظام جو ہے، یہ جو قرآن کا نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 23 سالوں کے اندر ہم تک پہنچایا، یہ نظام جو ہمیں پیش کیا، اگر ہم اس نظام میں بھی غیروں کی ماتحتی اختیار کریں گے، کسی اور کے ڈکٹیشن پر عمل کریں گے تو ہم نظام کے اندر مشرک کہلائیں گے۔ جب نماز غیر کے لیے پڑھی جائے تو شرک ہے، روزہ غیر کے لیے رکھا جائے تو شرک ہے، عبادت غیر کے لیے کی جائے تو شرک ہے۔ اسی طرح اگر ہم غیروں کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم بھی مشرک کہلائیں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، اس کو قبول کر لیں گے۔ اس کے خلاف کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی مظاہرہ، کوئی آواز اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، بلکہ جس طرح انہوں نے ہمیں چلا دیا ہم چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی جد و جہد کو لے کر آگے بڑھے، اسی سیاست کے میدان کے اندر انہوں نے قدم رکھا، سیاست کی کرسی کے اوپر۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ وہ اللہ ہے کہ جس کا اقتدار، جس کی کرسی، جس کی حکومت وہ آسمانوں پر بھی ہے اور زمین کے اوپر بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کرسی اور کسی کا بھی اقتدار وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے کہ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، اگر ہم غیروں کی تقلید کریں، غیروں کی پابندی کریں، غیروں کے مطابق چلیں، اگر ہم ظالم کا ساتھ دیں جنہوں نے پوری دنیا کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، دہشت گردی پھیلائی، جگہ جگہ خون خرابہ کیا، بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے تہوبالا کر دیا، اگر ہم ان کے مطابق اور ان کی غلامی اور ماتحتی اختیار کریں تو ہم سے بڑا مشرک۔ اور یہ جو آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں گویا کہ ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی جابر ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی رزق دینے والا، وہی اولاد پیدا کرنے والا، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، اسی نے مجھے پیدا کیا، مسلمان بنایا، ہمیں پیدا کیا۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی
خلاف ورزی یہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جس طرح زمین و آسمان کا نظام وہ اپنے طور پر، یعنی چاند کبھی بھی دن کی روشنی میں ظاہر نہیں ہوتا، سورج کبھی بھی رات کی تاریکی میں ظاہر نہیں ہوتا، یہ ستارے کبھی بھی دن کی روشنی میں نظر نہیں آتے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، اللہ کے حکم کی ماتحتی میں آیا۔ جس طرح کائنات کا نظام یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اسی طرح زمین کا نظام بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کس غرض سے بھیجا؟ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام کے تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیا جائے اور اسلام کو نافذ کر دیا جائے، اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو آگے بڑھایا۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے نائب ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم جب دیکھیں کہ ظالم اس کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہم اس کے ظلم پر حمایت کرنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ اگر ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہو، اللہ نے جو حقوق ہمیں عطا کیے وہ حقوق بھی اگر ہمیں میسر نہیں آئے، یہ جو بجلی کا نظام ہے، کیا یہ اللہ رب العالمین کے ماتحتی کا نظام نہیں ہے؟ یہ بجلی یہ اللہ رب العالمین کی پیدا کرتا ہے، یہ پانی یہ اللہ رب العالمین کا پیدا کرتا ہے، یہ دیگر تمام چیزیں، یہ رزق اور نباتات اور جمادات، ہر چیز اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر قوت رکھنے والے، طاقت رکھنے والے، اقتدار رکھنے والے اگر یہ تمام چیزیں ہم سے چھین لیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، حق کا ساتھ دیں، ظالموں کے خلاف مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ حلف الفضول، ایک حلف نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شریک ہوئے، اور وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ مکہ کے اندر رہنے والے اگر ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی بھی مکہ کے اندر رہنے والے پر، تو تمام کے تمام لوگ متفقہ طور پر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، وہ عیسائی ہو، وہ بت مت ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، مذاہب کی چکا چوند سے بالاتر ہو کر تمام کے تمام لوگ اس کی حمایت کریں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے، سرخ اونٹ کا مطلب آج کے دور میں کسی کو مرسیڈیز دے دی جائے، فرمایا کہ اگر اس کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو یہ مجھے قابل قبول نہیں ہوتے، جتنا زیادہ وہ معاملہ مجھے قابل قبول تھا اور پسند تھا کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور ایک معاہدہ پیش ہوا جسے حلف الفضول، عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ یہ معاملہ پیش ہوا تھا۔ لہذا گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی، اس کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ زمین بنائی، زمین کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے سوا کوئی بھی حکم قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اسمبلی کے اندر کوئی قانون نافذ کیا جائے تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ حاکمیت الہیہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر سینٹ کے اندر، اگر پارلیمنٹ میں، اگر ہماری عدالتوں کے اندر کوئی حکم جاری کیا جائے اور کوئی قانون بنایا جائے، کوئی ایکٹ بنایا جائے تو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حکم کو لوٹاؤ جس حکم کے اندر تمہیں فیصلہ کرنا ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق تم نہیں چلتے، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا تَعَالَوْا، آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق، تو رأیت المنافقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم منافقوں کو دیکھو گے، یصدون عنک صدودا، وہ اللہ کے راستے کی طرف جانے سے روک رہے ہیں۔ سود کے حوالے سے قرآنی آیت نازل کی گئی کہ سود نہ کھاؤ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر موجود ہے، اپنا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس خطبے کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ آج سے یہ قانون بن گیا کہ سود کے خلاف ہر شخص کھڑا ہوگا اور سود کی حمایت کوئی نہیں کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو چچا ہے عباس، میں ان کے سود کے معاملات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اور سود کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اور جو سودی لین دین کرے گا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں سودی نظام ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ تو اپنی سیاست کو چمکا رہا ہے، یہ جو ہے اپنے معاملات کے اندر لگا ہوا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ نفاق، اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ یہ نفاق کی علامات ہے کہ اسلام کا نظام جب قائم کیا جا رہا ہو، اس کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہو، تو آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اپنی تمام تر توانائی، اپنا مال، اپنی ہر چیز اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں اور پیش کر دیں۔ اس کے علاوہ کسی کے بھی نظام کو قبول نہیں کریں۔ اسمبلی میں بل پاس کیا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کو جو ہے کسی ایک کمرے کے اندر رکھا جائے گا اور دیگر ادیان کی کتابیں اس کو دی جائیں گی، لٹریچر کا مطالعہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر پھر وہ دوبارہ سے اپنے گزشتہ دین کی طرف چلا گیا تو جس نے اسے اسلام قبول کروایا تھا اس کو سزا دی جائے گی، جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اسے اس پر جرمانہ بھی لگایا جائے گا۔ اسلام کے خلاف، اپنا اسلام لے کر آنے والے اور اپنا قانون بنانے والے، اگر کوئی زنا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ، اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار مار کر رجم کر دو اور سنسار کر دو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ۔ یہ اپنا ایک حکم لے کر آتے ہیں کہ اس کو نامرد بنا دیا جائے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک اخبار میں نے اٹھایا، اس کے اندر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آج ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اگلے دن اس کی بیوی گئی، یعنی عدت کے اندر ہے، اور عدت کے اندر جا کر اس نے کسی اور سے نکاح کیا۔ عدالت کے اندر اس کے سابقہ شوہر نے یہ دائر کروایا کہ بھئی اس نے جو ہے خلاف شریعت کام کیا ہے، لہذا میں اس پر چیلنج کرتا ہوں۔ تو عدالت کی طرف سے جواب آیا کہ یہ خلاف شریعت کام نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق ہے۔ یعنی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عدت کے دوران کوئی کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، جب عدت ختم ہو جائے تو خاتون جائے پھر کسی اور سے نکاح کرے، لیکن ہماری عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ نکاح کرو۔ اسلام کے خلاف تمام فیصلے ہو رہے ہیں اور ہم صرف نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ اقوام کے اندر ایک قوم گزری ہے، اللہ کی نافرمان قوم تھی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس پر عذاب نازل کرو۔ تو فرشتے آئے، دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے مسلسل اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس قوم کے اندر تو تیرا بندہ بھی موجود ہے جو تیری عبادت کرنے میں مصروف ہے، ہم کیسے اس کے اوپر عذاب نازل کرتے؟ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس بستی کو اس کے اوپر الٹو، کیونکہ اللہ کے احکامات کو توڑا جاتا رہا، اللہ کے قوانین کو توڑا جاتے رہا، لیکن اس کے ماتھے کے اوپر شکن تک نہیں آیا۔ سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب نازل کرو، پھر پوری بستی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماتھوں کے اوپر بھی کوئی شکن نہیں آتا ہے اگر اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا، ہم صرف اپنے معاملات میں، خرید و فروخت میں، اپنی تجارت کو چمکانے میں اور اپنے معاملات کے اندر مصروف ہیں۔ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، لیکن یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جو غیروں کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کے قانون کے خلاف عمل کر رہے ہیں، ان کی گردن کے اندر ہاتھ ڈال کر ان کو ان سیٹوں سے گرائے اور خود جا کر امانت دار و قیادت کو اور دیانتدار قیادت کو آگے لے کر آئے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔